السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عن ابی حمید الساعدی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحل لامرئ ان يأخذ عصا اخیہ بغیر طیب نفسہ منہ، رواہ ابن حبان والحاکم فی صحیحہما۔ حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی آدمی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کی لاٹھی کو بھی اس کے دل کی خوشی کے بغیر لے لے۔ اس حدیث کو امام ابن حبان اور حاکم نے روایت کیا اور اس کا یہ صحیح سند کے ساتھ روایت کی۔ لین دین کے معاملات میں صلح کروانے کے معاملے پر احادیث مبارکہ ذکر ہو رہی ہیں۔ اس حدیث مبارکہ کو بیان کر کے جو اہم مسئلہ ثابت کیا گیا ہے کہ کسی ایسی حرکت کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے جس کی وجہ سے تنازع ہو جائے اور جھگڑا ہو جائے۔ جس طرح اسلام اس بات کا حکم دیتا ہے کہ کسی تنازع اور جھگڑے کی صورت میں صلح کر لینی چاہیے، اسی طرح اسلام اس بات کی طرف بھی توجہ دلاتا ہے کہ تنازع اور جھگڑے کا سبب بھی نہیں بننا چاہیے اور اس کے آغاز سے ہی بچنا چاہیے، جس کو ہم کہتے ہیں پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ یعنی کچھ چیزوں میں پرہیز کر لیں تو انسان کو بیماری نہیں ہوتی کہ اس کو پھر علاج کی طرف دوڑنا پڑے۔ جس طرح شریعت کا حکم یہ ہے کہ لا تقربوا الزنا، تم زنا کے قریب نہ جاؤ، یعنی ان چیزوں کے قریب نہ جاؤ جو بالآخر انسان کو اس قبیح فعل کے اندر مبتلا کر دیتی۔ اسی طرح ایسی چیزیں مت کرو جس کی وجہ سے آپس میں جھگڑے اور لڑائیاں ہوتی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کوئی شخص کسی دوسرے کی لاٹھی بھی اس کی دل کی خوشی کے بغیر نہ لے۔ اب لاٹھی بظاہر کوئی بہت قیمتی چیز نہیں ہے، عام استعمال کی چیز ہے، لیکن اس کے متعلق بھی جب یہ حکم دے دیا گیا کہ بغیر پوچھے اور بغیر کسی کی دل کی خوشی کے وہ مت اٹھاؤ، تو پھر جو قیمتی چیزیں ہیں اس کا مطلب ہے بالاولیٰ یہ حکم، اور اس میں تو زیادہ احتیاط کہ وہ کسی کی مرضی کے بغیر نہ حاصل کی جائے۔ اگر کوئی رغبت کے ساتھ خوش دلی کے ساتھ آپ کو کوئی چیز دیتا ہے تو پھر تو بہت اچھی بات، لیکن ایسے ماحول بنا دینا کہ ایک بندہ بے دلی کے ساتھ کوئی چیز آپ کو دے، یہ درست نہیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ دوسروں پر اپنی اجارہ داری قائم کر کے تحفے تحائف کے نام پر اور اپنی ایک حق جتانے کے نام پر جو چیز دوسرے کے پاس اچھی دیکھتے ہیں وہ ہتھیانے کی کچھ جو ہے نا کوشش میں ہوتے۔ والد محترم ایک عالم دین کی بات بتاتے تھے کہ لوگ ان سے ملاقات کرتے ہوئے اپنی قیمتی چیزیں چھپا لیتے تھے۔ کسی نے اچھی گھڑی پہنی ہے وہ چھپا کے جیب میں رکھ لیتا، کسی نے رومال پہنا ہے وہ سائیڈ پہ رکھ دیتا تھا، کیونکہ ان کی یہ عادت معروف تھی کہ جب وہ جاتے ہیں تو جس کے پاس کوئی اچھی چیز دیکھی اس کو کہتے ہیں بھائی یہ ادھر اتارو نا ذرا، چیک کراؤ کیا ہے، چیک کرتے کرتے پہنی اور کہا بہت شکریہ۔ اب لوگ ادب احترام میں ان کی بزرگی کی وجہ سے کچھ کہنے کے قابل بھی نہیں، اس قسم کی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اور خاص طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ لوگوں کے ہاتھ میں ہے اس سے مایوس ہو جاؤ، یعنی اس کی طرف دیکھنا چھوڑ دو کہ کسی کے پاس کیا ہے اور یہ مجھے مل جائے اور میں کسی طریقے سے اس کو ہتھیار ہوں، یہ انسان کے لیے فساد کا سبب بنتا ہے، اور اس کے پھر آخری نتیجے کیا نکلتے ہیں؟ جھگڑے، لڑائی، فساد۔ تو پھر جب لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو صلح کرانی پڑتی ہے، اور صلح پھر کبھی ہوتی ہے اور کبھی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے ایسے کسی معاملے کے اندر داخل نہیں ہونا چاہیے جس کی وجہ سے کل کو جھگڑا بن جائے۔ اسی کے ذیل میں ایک بات اور بھی ہے، اس حدیث سے مستفاد ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں بسا اوقات مذاق کے طور پر کسی کی چیز چھپا لی جاتی، جیسے کسی کا موبائل چھپا لیا۔ اب ایک بندہ ہے، انسان ہے، وہ کسی جگہ رکھ کر بھول سکتا ہے، اب اس نے وہاں رکھ کر بھول گیا، آپ نے دیکھ لیا، اٹھا کے رکھ لیا اپنے پاس۔
اب وہ ڈھونڈ رہا ہے. ایک ہے ذرا سی دیر کے لیے آپ نے اٹھا لیا, چلو سیو کر لیا آپ نے کہ یار کوئی اور اٹھا کے چوری نہ کر لے, تھوڑی دیر اس کو سبق سکھانے کے لیے یا مذاق کرنے کے لیے آپ نے اس کے ساتھ لگائے, لیکن تھوڑی دیر میں آپ نے بتا دیا یار یہ میرے پاس ہے, آپ پریشان نہ ہو. لیکن بعض کیا کرتے, ایک دو دن بتاتے نہیں, اور وہ بندہ پریشان ہے اور اس کا نقصان وہ سوچ رہا ہے کہ ہو گیا ہے. اب اس کو کہتے ہیں کہ بھائی تمہارا موبائل مل جائے گا لیکن پہلے تم ہمیں کھانا کھلاؤ یا فلاں کرو, ایسے کرو. یہ سارے درست باتیں نہیں, خواہ دوستی کے نام پر ہو, اس سے دل آزاریاں بنتی. تو کسی کی چیز چھپا لینا اور پھر اس کو بار بار کوئی چٹی ڈالنا کہ جی ایسا کرو تو پھر تمہیں وہ ملے گی, یہ درست بات نہیں. اس کے دل کی خوشی کے بغیر اس نے یہ چیز اٹھائی. اس لیے اس قسم کے مذاق بھی بعد میں جھگڑے کا سبب بن جاتے ہیں. تو ایسی ہر چیز سے انسان کو بچنا چاہیے جو جھگڑے کا سبب بنے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.